يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. So today we are entering in the most important part of Quran Pak, سورۃ احزاب. اس میں بہت سی ایسی آیات ہیں جو میری فیوریٹ ہیں اور آپ کی بھی ہوں گی. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے والی ہے وہ اسی میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ بھی اسی میں ہے. لیکن اس کو جاننے سے پہلے ایک سٹوری ہے. میں نے اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگایا تھا کل یہ بات آپ لوگوں کو کرنے کے لیے کہ یہ سٹوری ہے فتح کی کہانی. مطلب جو فتح بدر سے شروع ہوئی ہے نا, بیٹل بٹوین قریشینز اینڈ یہ سوسائٹی مدینے کی جو تھی ان کے درمیان بیٹل, اور بیٹل جو شروع ہوئی ہے مدینے میں آتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منافقین کے ساتھ, یہ اس کا نا پیک پوائنٹ ہے. اور یہاں سے فتح کے ٹورڈز بات شروع ہوتی ہے. آلموسٹ اس کے نزول کا ٹائم مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, میں پھر بتاؤں گی. 73 آیات ہیں کہ 73 آیات ہیں. مدنی صورت ہے اور بہت امپورٹنٹ مدنی صورتوں میں سے ایک ہے. اور تھوڑی سی ہسٹری سمجھ لیں اس سے پہلے ہو کیا رہا تھا. اس میں جو اچھا پہلے میں اس کی صورت کی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اس میں ٹاپکس کیا ہیں. اس میں 2 مین ٹاپکس ہیں, باقی ہر چیز ان 2 مین ٹاپکس کے بٹوین ہوگی آپ کو. ایک تو ہے غزوہ احزاب کا ٹاپک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام مسلمانوں نے کس طرح سے اس کو سروائیو کیا. اور دوسرا ٹاپک ہے ایک بیٹل جو ہم باہر لڑتے ہیں میدان جنگ میں, اور دوسری کون سی بیٹل ہوتی ہے گھر میں لڑی جانے والی جو سوشل نارمز اینڈ ویلیوز ہیں. وہ حضرت زینب اور حضرت زید کے نکاح کا ٹوٹنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہونا اور ہماری امہات میں سے ہونا, یہ 2 موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں سورہ احزاب کے. مطلب یا اس پہ بات ہو رہی ہوگی یا اس پہ بات ہو رہی ہوگی. ایتھکس اور سوشل, مسلمان عورت کو کس طرح سے خود کو کور اپ رکھنا چاہیے اور مسلمان عورت کو کس طرح سے بات کرنی چاہیے, اور اسپیشلی ہماری ماؤں کا کیا مقام ہے, وہ اہل بیت میں سے کس مقام پر ہیں, وہ سارا اس صورت میں ڈسکرائب ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان جاتے ہوئے دھمکی دے کر گیا تھا کہ we will see you in next year at بدر, ہم تم سے بدلہ لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلدو کے 70 لوگ زخمی ہوئے تھے, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہو چکا تھا, بہت کرٹیکل سچویشن تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ہی دن غزوہ احد کے, یاد رکھیے گا غزوہ بدر میں تو فتح ہوئی ہے نا, اور غزوہ احد میں کیا ہوئی ہے, ایک ٹیمپرری قسم کی شکست ہوئی ہے, مطلب ایک غلطی ہوئی ہے جس سے سیکھا ہے ہم نے بعد میں. تو آپ کے گھر میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی, لیکن اس کے باوجود آپ نے تمام زخمی مسلمانوں کو ساتھ لیا ہے اور ان کو چیز کیا ہے. اور آپ کا یہ فیصلہ اتنا ٹھیک تھا کہ بعد میں کسی جو جاسوس ہوگا یا پیٹرولنگ کے لیے آپ نے بھیجا ہوگا, اس نے بتایا کہ واقعی ابو سفیان آلموسٹ 3000 کی اسٹرینتھ کے ساتھ, 2500 سے سم تھنگ 3000 تک کے ساتھ دوبارہ پلٹ کے وہ بیدا نامی ایک میدان تھا, وہاں پر وہ کافی دیر ویٹ کرتا رہا ہے. وہاں پر کنواں بھی تھا, روحا نامی مقام. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک چلے گئے تو پھر اس نے مقابلے کی ہمت اس کی نہیں پڑی, اور آپ نے 6-7 دن ویٹ کیا ہے اور آپ پھر واپس آ گئے ملک, یا 2-3 دن ویٹ کیا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہوئی ہے غزوہ احزاب 5 یا 6 ہجری میں, کیونکہ مدنی صورتوں کے ایگزیکٹ ٹائمنگ ہوتی ہے ہمیں پتہ. تو 5 یا 6 ہجری میں آلموسٹ جو مدینہ کے قبائل تھے, اس سے پہلے کیا ہوا تھا, جو میں آپ کو اس کا واقعہ بتا رہی ہوں کہ غزوہ احزاب کا سبب بننے والا واقعہ وہ کیا تھا. وہ یہ تھا کہ یہاں پر یہودی قبائل بھی آباد تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے ان یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں کہ although you can stay as per your beliefs, تم لوگ یہودی رہ سکتے ہو, لیکن اگر مدینے پر حملہ ہوتا ہے تو ہم ایز اے شہری, ہم سٹیزن ایک ہی گراؤنڈ پہ نا مدینے کو ڈیفینڈ کریں گے. لیکن بعد میں ان لوگوں نے غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انہوں نے کفار کے ساتھ, قریش کے ساتھ ان کی ملی بھگت تھی اور انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے,
جیسے اندرون خانہ جیسے کہتے ہیں. تو بنو نزیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 دن کے اندر اندر اپنا گھر بار چھوڑ کے نکل جاؤ یہاں سے. اب بنو نزیر نے کہا کہ نہیں، یہ دھمکی ہے خالی خالی، یہ ہمارے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں. یہ آلموسٹ 5 ہجری کا ہی واقعہ ہے. تو بنو نزیر نہیں گئے، لیکن 10 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ہی کر لیا. اب انہیں لگا کہ اب ہم کیسے اپنا ڈیفینڈ کریں. انہوں نے پھر کچھ دن تو محاصرے میں سروائیو کیا، لیکن 22ویں یا 23ویں دن ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم نکلتے ہیں. آپ نے کہا ہر آدمی 3 اونٹوں میں 3 آدمیوں کے پاس 1 اونٹ ہو، جس پر وہ جتنا 1 اونٹ پر سامان آ سکتا ہے اٹھا کے نکل جائے. اب یہ لوگ نکل گئے اور یہ بعد میں ہی جا کر خیبر میں آباد ہوئے. یہ جو غزوہ خیبر ہوا تھا وہ انہی کی وجہ سے ہوا تھا. یہ وہاں چلے گئے. اور لیکن ان لوگوں کو اس بات کا بڑا گرج تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ یہ کیا. اور عبداللہ بن ابی نے ان لوگوں کو بڑا اکسایا کہ تم لوگ رکو، میں سپورٹ کرتا ہوں، لیکن وہ ان لوگوں کو نکلنا پڑا لامحالہ. اب ان لوگوں نے کیا کیا، بنو نزیر نے جو نکالے گئے تھے کہ ہم تو نکالے گئے ہیں، ہم مسلمانوں کو اب چین سے نہیں رہنے دیں گے. ان لوگوں نے نا اپنے وفد بھیجنے شروع کر دیے، اس طرح سے جیسے کولڈ وار کی طرح کی کیفیت ہوتی ہے. تمام عرب نے ان کو اکسایا کہ آپ حملہ کریں، ہم آپ کی مکمل سپورٹ کریں گے اندر سے. اور پھر اس کے ساتھ یہ جو واقعہ سبب بنا ہے نا غزوہ احزاب کا. احزاب کسے کہتے ہیں؟ گروہ، حزب کی جمع، لڑنے والے گروہ، فورسز، فورسفل گروہ، جنگ لڑنے والے. تو یہ اس کی وجہ سے تمام قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ آئے. 10 کے 12,000 کا لشکر تھا، اور مدینہ کی کل آبادی آلموسٹ 1000 ہوگی، 2000 ہوگی یا 3000 ہوگی. مطلب کل آبادی میں بچوں اور عورتوں کو کاؤنٹ کر کے کہہ رہی ہوں. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک طرف تو باغات تھے مدینہ کی پشت کی طرف، بالکل صرف سامنے والا فرنٹ جو تھا وہ خالی تھا میدان. تو وہاں پر سمجھ نہیں آ رہی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سائڈ کے ٹرینچ جس کو خندق کہتے ہیں، خندق بھی کہتے ہیں، اردو میں خندق، عربی میں خندق، اور انگلش میں ٹرینچ کہتے ہیں. جیسے ہم بچپن میں غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں نا غزوہ احزاب کو. تو وہ انہوں نے کہا کہ ٹرینچ کھودی جائے اور وہ اتنی چوڑی ہو کہ اس میں کے اندر سے یہ نہ آ سکے. آلموسٹ 6 میل لمبی، اور 6 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے یہ کر لی. اور زمانہ سخت سردی کا تھا. تمام قبائل ان کے اوپر چڑھ آئے، عربوں کے اوپر، اور خاص طور پہ بنو غطفان. اور خاص طور پہ یہ اس لیے مشکل وقت تھا کہ گھر سے وہ ہو رہی تھی، غداری ہو رہی تھی. تمام یہودی قبائل اس بات میں تھے. بنو قریظہ نے اس ٹائم غداری کی ہے. بنو قریظہ واز دا اونلی ٹرائب لیفٹ، کلین لیفٹ ان مدینہ. ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. لیکن بعد میں جب جیسے عبداللہ بن ابی نے ان لوگوں کو اکسایا ہے کہ تم لوگ کیا کرنے لگے ہو، یہ آخری موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کرش کرنے کا، سو آپ اس بیٹل میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. لیکن پہلے تو وہ لوگ ہچکچاتے رہے ہیں، لیکن بعد میں ان لوگوں نے اس بات پر اعتماد کی ظاہر کر دیا کہ اوپر سے تم کرش کرو، ادھر سے ہم کرتے ہیں. اگر خندق نہ کھودی جاتی تو 10-12 ہزار کے لشکر کو ادھر مدینے کے اوپر چڑھائی کرنا کوئی مشکل بھی نہیں تھا. اب اس سے یہ ہو گیا تھا، خندق کے دوران بھی آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ کے، وہ سردیوں کا موسم تھا، اور عربوں میں سردیوں کے موسم میں باغات نہیں پکتے، اور مدینہ پورا کا پورا زراعت بیسڈ ہے. یعنی باغات پکیں گے تو اس کی معیشت رواں دواں ہوگی، لوگوں کے پاس پیسے آئیں گے. ان دنوں پیسے کی بھی قلت تھی، اور اسی وجہ سے فقر و فاقہ کا دور تھا. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ دیکھیں بھوک سے یہ حالت ہے، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. دین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لفٹ ہز شرٹ اور دکھایا کہ میرے تو 2 پتھر بنے ہوئے ہیں. تو اس غزوے کے بارے میں اللہ تعالیٰ، یہ جب آپ سورہ احزاب پڑھیں گے نا تو اس کی ایک ایک آیت اتنی لیونگ ہے، جو ہماری زندگی میں سچویشنز آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے کمنٹری کی ہے کہ تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے. یہ بھی اس صورت میں ایک آیت آئے گی. جیسے دل بعض دفعہ بہت پریشانی میں، آپ کو کن پٹیوں میں اس کی آواز فیل ہو رہی ہوتی ہے، دھڑکن کی.
آپ کے بلڈ کی آواز آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے, یہاں پر ایسے لگتا ہے دل یہاں آ گیا ہوتا ہے ایسا. تو اللہ نے ایموشنز کو اس طرح سے کمنٹری کی ہے کہ کسی آج تک ہسٹری کی بکس میں ایموشنز کے بارے میں بات نہیں کی گئی. تو قرآن کو میں اسی لیے کہتی ہوتی ہوں یہ صرف ہسٹری کی بک نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا, 2 محاذ اکٹھے کھل گئے. ساتھ ساتھ حضرت زینب والی بات کو ان لوگوں نے بہت بڑا سکینڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا کر دیا. اچھا وہ 20-25 دن انہوں نے محاصرہ کیے رکھا, کیونکہ وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ خندق ہوگی. بس 1-2 واقعات ہوئے ہیں جن میں ایک بندے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی ہوئی ہے. وہ خندق پار کر کے انڈیویجولی آیا ہے اور وہ 90 سال کا تھا. تو اس نے کہا ہے کہ ہے کوئی میرے مقابلے پر, مجھے ایگزیکٹ اس کا نام ابھی بھولا ہے, کل تک مجھے یاد تھا. تو حضرت علی نے کہا کہ میں کروں گا. اس نے کہا کہ میں جناب ابو طالب کا میں پرانا فرینڈ ہوں, تو یہ بھتیجے تم نہ آؤ میرے مقابلے میں کیونکہ تم تو مارے جاؤ گے. لیکن آپ نے کہا میں تمہارے اوپر 3 باتیں پیش کرتا ہوں, یا تو اسلام قبول کر لو. اس نے کہا امپاسبل. پھر آپ نے کہا کہ واپس چلے جاؤ. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تیسری صورت ہے پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, لڑنے کے لیے. اس نے کہا میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا تم میرے ہاتھوں بھتیجے مارے جاؤ. پہلے اس نے وار کیا جو حضرت علی نے اپنے ڈھال پہ روکا. جب آپ نے وار کیا تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اس سے مورال بہت زیادہ ان کا ختم ہوا. پھر اس کے ساتھ اللہ نے کہا اسی صورت میں ہے کہ میں نے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں جانتے. مطلب ایسی ہوائیں بھیجی, ایک تو آندھی بھیجی کولڈ قسم کی, بہت شدید طوفان تھا. اس سے ان کے جانور بدک گئے. اور واقعی جو جن لشکروں کو نہیں دیکھا انسانوں نے وہ فرشتوں کے لشکر ہو گئے. ان کی ہانڈیاں الٹ دیں, خیموں میں آگ لگ گئی, ہوا کی وجہ سے وہ جانوروں کو شاید فرشتوں نے مارا ہو اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے. تو ایک میس تھا اور وہ لوگ محاصرہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تاریخ ساز الفاظ کہے کہ آج کے بعد قریش تمہارے پاس نہیں آئیں گے لڑنے کے لیے, تم ان کے پاس ٹیک اوور کرنے جاؤ گے. اس کے بعد فتح مکہ ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوا. ہاں تو میں اسی لیے کہا کہ یہ فتح کی کہانی ہے ڈے بائی ڈے. اور جو سب سے جو کلائمیکس پوائنٹ ہے نا, جب شدت کے ساتھ آزمایا گیا وہ اسی غزوہ میں آزمایا گیا. حالانکہ غزوہ احد میں نقصان دیکھیں کتنا زیادہ ہوا ہے, یہاں تو کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے شدید آزمایا. یہ جو خوف ہوتا ہے نا کہ یہ ہو جائے گا, یہ بہت شدید ہوتا ہے. ہم سب کی زندگیوں میں یہی چیز سب سے زیادہ شدید ہمیں پریشان کرتی ہے کہ آگے کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اس حالت میں ہم کیسے سروائیو کریں گے. سورہ احزاب از ناٹ جسٹ اے سورہ. آپ اس کو کسی قرآن پاک کی کسی بھی سورت کی طرح نہیں پڑھیں گے. یہ ہماری زندگی کے لیسنز ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں. اور اس سورت کی ایک ایک آیت رول سیٹ کرتی ہے ایٹ اے سیم ٹائم ٹورڈز اللہ, اور رول بریک کرتی ہے ٹورڈز پیپل. یہاں پر منافقین کا تذکرہ ہے. یہ تو غزوہ احزاب کا میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا فوراً بعد. حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں. آپ جب کسی غزوہ سے تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے انسان ہتھیار ہی اتارتا ہے نا, ریلیکس ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے, تو بنی قریظہ کو پنش کرنے کا ٹائم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹائم کلوا بھیجا کہ عصر کی نماز ہر انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ انہی کے محلوں میں جا کے ادا کرے. محلہ مین مطلب کمیونٹیز, ٹھیک ہے. اور جب آپ وہاں گئے ہیں تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا, بنو نذیر کی طرح ہمیں نکل جانے دیں گے. محاصرہ کیا جب انہیں اندازہ نہیں تھا کہ لشکر, آپ نے پہلے حضرت علی کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں, آگے والا. جیسے ہم کسی بک کا پریفرنس نوٹ لکھتے ہیں تو ایسے ہی مقدمۃ الجیش اسے کہتے ہیں, جیش لشکر کو کہتے ہیں. وہ بھیجا, اس کے بعد آپ خود پہنچ گئے. اب ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ بھی بنو نذیر جیسا ہاتھ ہوگا, چلے ہمیں کہیں گے سامان اٹھائیں اور نکل جائیں. انہوں نے کہا اچھا اوس کے سردار سعد بن معاذ وہ ہمارا فیصلہ کریں گے, کیونکہ سعد بن معاذ کے ساتھ ان کے حلیفانہ برادرانہ قسم کے تعلقات چلے آ رہے تھے ہمیشہ سے. اب سعد بن معاذ سے انہیں امید تھی کہ یہ ان کے حق میں بڑا اچھا فیصلہ کریں گے. اور سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا اس ٹائم وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. آپ لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو لیکن پوری کی پوری عیسائی دنیا, یہودی دنیا, مطلب جو بھی اسلام کے علاوہ دنیا میں لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں وہ اس واقعے پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. اٹ واز ناٹ اے لائٹ ڈیسیژن. لیکن حضرت سعد نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے, ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے, ان کے مال پر بھی قبضہ کر لیا جائے. اور یہ فیصلہ اتنا مشکل تھا اور اتنا صحیح تھا کہ بعد میں جب ان کے طرف مسلم لشکر نے انویڈ کیا ہے تو کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس 1500 تلواریں, 1500 ہی زرہیں
اور 2000 نیزے اور کتنے ہی سامان نکلا ہے جو انہوں نے سپورٹ کیا تھا قریش کو جنگ کی صورت میں انہوں نے کرنا تھا. اور خاص طور پہ ان کا دوسرا بڑا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عورتوں اور بچوں کو انہی کے محلوں کی طرف بھیج دیا تھا, ان بلڈنگز میں جو آپ نے مشہور واقعہ پڑھا ہوگا, آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ نے ایک اس کا یہودی کا سر قلم کیا تھا جس میں حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ نہیں میں تو نہیں کچھ کر سکتا. تو یہ اسی غزوے کے سے بلونگ کرتا ہے. یعنی کہ آپ نے پورا مدینہ عورتوں اور بچوں سے خالی کرا لیا, صرف مرد اور وہ بھی جو بیٹل فیلڈ میں حصہ لینے والے تھے وہ آپ کے ساتھ تھے, باقی پیچھے کی طرف بھیجا. اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ انہیں عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچائیں, اور مسلمانوں کی ایک ناسک ہر کسی کی ایک بلیک میلنگ کا پوائنٹ ہوتا ہے, تو اس طریقے سے ان کو بلیک میل کر کے نقصان پہنچائیں. تو بنو قریظہ جیسے دشمنوں کو زندگی میں اس سے پتہ چلتا ہے کبھی معاف نہیں کیا جاتا. چاہے سعد بن معاذ کے فیصلے کو جتنا بھی کرٹیسائز کیا گیا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم نے یہ بات کی ہے اور اللہ نے اس کی تائید کی ہے. اللہ بھی اس فیصلے کو سیکنڈ کر رہا ہے کہ سعد نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپر رحمت تھے, معاف کر دیا کرتے تھے. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے جب بنو قریظہ جیسے لوگوں سے سابقہ پڑے جو آپ کی عزتوں کے دشمن ہوں, تو پھر لینیٹ فیصلے نہیں لینے پڑیں گے. تو میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ صورت میرے لیے تو ایک عام صورت کی طرح نہیں ہے. یہ میرے لیے اس کی ہر آیت, ہر ورڈ لیونگ ہے, اور ہر ورڈ ہمارے لیے ایک رول سیٹ کرتا ہے اور پچھلے جو کسٹمز ہیں ان کو توڑتا ہے. تو چلتے ہیں شروع سے ایک ایک ورڈ کی طرف. اللہ کرے ہمیں اس سے ویسا ہی فہم حاصل ہو جیسا اللہ چاہتا ہے. اس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت بنائے. ہاں, دوسری بات میں کہہ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کی سطح پر عبداللہ بن ابی نے ورڈ یوز کیا یسرب کا. دیکھیں ایک ورڈ یوز کرنے میں کتنی زیادہ پولیٹکس ہے. اہل یسرب تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم نے ان لوگوں کو خود اپنے گھروں میں گھسایا, اپنے گھروں میں حصہ دار بنایا, آج یہ تمہارے اوپر چڑھ آئے ہیں. یہ اتنے مشکل حالات تھے کہ وہ یہ کہنے لگ گئے تھے تمام منافقین کہ وہاں تو روم اور فارس کی فتح کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں, اور یہاں حال یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور کوئی وقت نہیں ہے کہ دشمن آپ کے سر پہ چڑھائے گا. مطلب وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ 1% بھی کہ مسلمانوں کو فتح ہو گیا. اچھا, اس میں ایک اور بڑا کردار ہے, وہ بھی سن لیجئے, نوٹ بھی کر لیجئے کہ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی بنو اسد قبیلہ ہے اور اس کی ایک شاخ ہے اشجع, آخر میں آئین آتا ہے. تو اشجعی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں مسلم ہو چکا ہوں بٹ آئی ڈیڈنٹ ریویل اٹ یٹ, ابھی تک میں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا. تو آپ بتائیں کہ میں اسلام کے لیے کوئی خدمت کر سکتا ہوں, کوئی سپورٹ کر سکتا ہوں. تو آپ نے انہیں پرمیشن دی کہ ہاں آپ کریں جو کرنا چاہیں. اس سے پتہ چلتا ہے اسٹریٹجک جھوٹ, اسٹریٹجک دھوکے دیے جا سکتے ہیں. جب آپ حالت جنگ میں ہوں گے تو آپ اسٹریٹجک طور پر آپ کوئی بھی ڈسگائز بھی یوز کر سکتے ہیں, جس کو کیموفلاج کہتے ہیں آج کی دنیا میں. تو انہوں نے کیا کیا, وہ گئے پہلے بنو نذیر کے پاس, بنو قریظہ کے پاس, اور ان سے کہا تمہیں یقین ہے کہ قریش جیت جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں 100%. انہوں نے کہا چلو 1%, 99% تو وہ جیت جائیں گے, 1% اگر وہ ہار بھی جاتے ہیں قریش تو چلے جائیں گے واپس مکہ. تم نے تو یہاں مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے, تم تو معاہدے کر چکے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ تو اندرون خانہ تم سازش کر رہے ہو نا. اب جب وہ چلے جائیں گے پھر کیا کرو گے, پھر سروائیو کیسے کرو گے؟ ایسا کرو, قریش سے کہو لڑائی سے پہلے اپنے اپنے قبائل کے بڑے سرکردہ سردار تمہارے پاس بطور گارنٹی رکھوا دیں. ہو سکتا ہے قریش لڑے ہی نہ, ایسے ہی چلے جائیں محاصرے میں سے اٹھ کے. اچھا, انہوں نے کہا ہاں بات تمہاری ٹھیک ہے. کہا اگر کہو تو میں ہی تمہاری طرف سے جا کے یہ مطالبہ کروں. کہا ہاں ہم نے آپ کو اپنا ثالث مقرر کیا جائے. اب بنو غطفان جو ان کا اپنا قبیلہ تھا, ان کی قریش کے ساتھ بہت بہترین ٹائز تھیں, اور اسی وجہ سے وہ سارے عرب کو چڑھا لائے تھے آپ کے سر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پاس جا کے کہا بنو قریظہ نے تمہارے سامنے تو کہہ دیا ہے کہ ہم مدد کریں گے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے, میں ابھی ان کے پاس سے ہو کر آیا ہوں, وہ تھوڑے دل کے لوگ ہیں, وہ سازشیں کر سکتے ہیں, لڑائی میں ساتھ نہیں دیں گے. دیکھنا پتہ یہ کیا کریں گے, ابھی کچھ ہی دیر بعد یہ تم سے مطالبہ کریں گے کہ ہمارے اپنے بندے رہن رکھوا دو, ہمارے پاس قید رکھوا دو, اور یہ ان کو قتل کر دیں گے. کچھ دیر بعد ان کا واقعی ان کا وفد آ گیا. انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں بنو قریظہ لڑائی سے پہلے اپنے کچھ سردار ہمارے پاس رکھوا دو. انہوں نے
वबरकातुहू। बात तो नहीं इनकी बिल्कुल ठीक थी, ये तो हमारा खैर खा है, इसने हमें बताया। तो जो दुश्मनों के कैंप में फूट डलवाना होता है ना, ये बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, उनको आपस में लड़वा देना। अच्छा, साद बिन उबादा और साद बिन माज दोनों औस और खजरज के सरदार थे ना। इस इधर एक और भी वाक़या बहुत नोटिसेबल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बनु गतफ़ान को ही कहा था, शायद बनु गतफ़ान और एक दो कबीले उनके साथ थे, ट्राइब्स थे, तो उनको कहा था कि अगर 1/4 मैं फलों की पैदावार तुम्हें दे देता हूँ और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। यानी आप चाह रहे थे कम अज़ कम जो प्रेशर है 10-12 हज़ार वाला, वो कुछ रिलीफ मिल जाए। 2-3 हज़ार बंदे भी चले जाते हैं तो मुसलमानों की ना ज़रा थोड़े से हौसले मोरल बुलंद हो जाएगी। अब हज़रत साद बिन मुआज़ और हज़रत साद बिन उबादा, एक औस के सरदार हैं, एक खजरज के सरदार हैं, उनको बुला भेजा। बताएं क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके जवाब मुझे इतने अट्रैक्ट करते हैं ना। हमने तो जाहिलियत के दौर में इनको एक फल नहीं दिया, एक दाना फल का नहीं दिया। आज तक इन्होंने हमसे 1 रुपया 1 दिरहम दिनार खराज नहीं लिया। अब जबकि हम ठीक हैं, एक इंसान को सेटिस्फेक्शन कितनी होती है जब वो किसी चीज़ के बारे में श्योर होता है। अब जबकि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसार हैं, आज ये हमसे कैसे खराज लेंगे? आप इस तरह का कोई मुआहदा ना कीजिए। अगर तो आप, अच्छा उससे पहले उन्होंने क्या कहा है कि अगर ये मुआहदा आप इसलिए कर रहे हैं हमें बचाने के लिए, अगर ये अल्लाह का हुक्म है, अगर वही आ गई है आपको, तो आप ये स्ट्रेटजी करें। अगर ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, आप हमें बचाने के लिए कर रहे हैं, हमें रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि हमने तो जाहिलियत के दौर में इनको रुपया नहीं दिया। आज हम मुसलमान होते हुए, आज हम हक पर होते हुए, जो उनकी श्योरिटी है उनके अल्फाज में, वो मुझे बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ मैं उससे। तो आज हम इनको कैसे देंगे? हम इनको 1 रुपया भी नहीं देंगे, इनसे किसी किस्म का मुआहदा ना करें, हम लड़ेंगे अपनी आखिरी सांस तक। तो ये सारे वाक़यात हैं जो नोटिसेबल हैं इस गज़वा में होने वाले। और उसके साथ साथ ये अब्दुल्ला बिन उबई ने अब जब देखा कि यसरब के ऊपर, उसने वर्ड यूज़ किया, मैं आपको ये बताने वाली थी कि यसरब का वर्ड यूज़ किया उसने कहा कि अहले यसरब, तुम लोगों को क्या हो गया है? ये चंद, जैसे हम कहते हैं पक्कीबाज टाइप लोग हैं, ये लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं जिनकी वजह से आज तुम परेशानी में हो। ये सारे अरब को तुम्हारे ऊपर चढ़ा लाए हैं, ऐसे झूठे वादे के लोग करते रहे हैं, बातें करते हैं, महलों की बातें करते हैं, पूरी वो जो कहते हैं सुपर पावर्स की, रोम और ईरान उस टाइम के सुपर पावर्स थे, और हालत ये है कि इनके पास 2 टाइम खाने को कुछ नहीं है, और शदीद हालत में भी ये क्या देंगे तुम्हें? तो उसने जो वर्ड यूज़ किया ना यसरब, वो उनको इमोशनली अरोज करने के लिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद यसरब कहलाता था मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उनको याद दिलाना चाह रहा था कि नहीं, तुम उनसे पहले एक कौम थे, तुम्हारे इलाके का एक ख़ास नाम था। तो इलाके की मोहब्बत और कौम की मोहब्बत, इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है कि इन ताज़ा खुदाओं में वतन सबसे बड़ा है। वो उनको वतन की मोहब्बत दिलाकर उनके अंदर ये जज्बात पैदा करने लगा था। ये मुनाफिकत की बातें हैं। ये इससे पहले किस किस सूरत में हुई हैं, याद है कुछ? सूरत तौबा, सूरत बकरा, सूरत अल इमरान में नहीं, अच्छा, और सूरत निसा में बहुत हुई हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हुई हैं, सूरत नूर। तो इस मौके पर अल्लाह ताला ने क्यों कहा, आखिर इतना क्यों आजमाया मुसलमानों को, जबकि विक्ट्री बहुत क्लोज थी? वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने अगर किसी के दिल में ज़र्रा बराबर भी बुज़दिली थी, जिसको आज कहते हैं मुनाफिकत कहते हैं और डिप्लोमेसी कहते हैं, और शदीद पसंद किया जाता है, जिस इंसान के अंदर ना हो उसे पसंद नहीं किया जाता, कि ये मीटिंग्स के लिए और ये ऑफिशियल ताल्लुकात के लिए किसी भी कंट्री के साथ या किसी भी कंपनी के साथ ये कैपेबल नहीं है। अगर ज़रा बराबर भी किसी के दिल में बुज़दिली थी या मुनाफिकत थी, अल्लाह ने उसको अलहदा कर दिया। अल्लाह ने किसी इंसान के अपने अंदर भी थी, मतलब कुछ परसेंटेज होती है हमारे अंदर मुनाफिकत की या बुज़दिली की, उसको भी निकाल के ख़त्म कर दिया। क्योंकि बहुत से लोगों ने इजाज़त चाहिए आपसे, हम ना बच्चों और औरतों की हिफाजत के लिए पीछे जाना चाहते हैं, हम सामने नहीं लड़ सकते। बहाना बच्चों और औरतों का करके जंग से निकलने का मकसद था। किसी ने कुछ कहा, और अब्दुल्ला बिन उबई ने इस मौके पर ये जो हज़रत ज़ैनब वाला से कैंडल खड़ा किया, वो इसीलिए किया कि उसे लगा कि ओहो पूरा अरब चढ़ आया है और उसके बावजूद वो नाकाम और नामुराद वापस चले गए हैं, और मुसलमानों की एक
دھاک بیٹھ گئی ہے پوری دنیا میں، اور ان کی ایک آثار ہوتے ہیں نا ہر چیز کا، ایک آفٹر شاکس ہوتے ہیں، یا کچھ بھی سرکمسٹانسز آئے ہمارے اوپر تو پھر اس کے بعد کوئی رزلٹ ہوتا ہے. تو رزلٹ کیا تھا کہ مسلمان اب آلموسٹ یہاں کی سپر پاور ہے. مدینہ کی ریاست کو چھیڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اب اس نے کہا کہ ان محاذوں پر تو بیٹل فیلڈز میں توڑ نہیں سکتے، اور منافق اور بزدل انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے سازش کے ذریعے. اس نے سازش شروع کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی پسدانگی کو ان کے گھر میں اسکینڈل کھڑا کر دیا. سو دیکھیں، بیٹلز صرف فیلڈز میں نہیں لڑی جاتی. یہ صورت آپ کو بتاتی ہے. یہاں بہت کیئرفل ہو کے اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. بیٹلز وہ بھی ہوتی ہیں جو گھروں میں لڑی جا رہی ہوتی ہیں، اور بیٹلز وہ بھی ہوتی ہیں جو آپ کے دل میں اپنے نفس کے ساتھ لڑی جا رہی ہوتی ہیں. تو ہر جنگ میں احزاب کی طرح گروہ کے گروہ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، اور ہر جنگ میں احزاب کی طرح بنو قریظہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو گھر کے غدار ہوتے ہیں آپ کی اپنی فیملی میں سے. سم ٹائمز یور پیرنٹس، سم ٹائم یور کڈس، سم ٹائم یور سبلنگس، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وٹ ایور دا پرسنالٹیز آر. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں ان سب سے اویئر رہنا ہے. اور پھر تیسری چیز جو ہم اپنی بیٹل لڑ رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں دھوکہ کون دیتا ہے؟ شیطان بہت زیادہ دھوکہ دیتا ہے. وہ ہمیں ڈراتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے مفلسی سے، موت سے، اور ہم نے ان چیزوں سے نہیں ڈرنا. آخری صورت ختم ہوئی ہے اس بات پر کہ وہ دھوکے باز تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے. اور یہاں پر وہی سارا دھوکہ وہ کنکلوڈ کر کے ہمارے سامنے ایک مووی کی طرح اللہ تعالیٰ نے چلا دیا ہے، اس طرح سے کیپچر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ. پہلے کوئی صورت دیکھی ہے اس طرح سے شروع ہوتے ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس ہے، اور ایڈریس ہے اللہ سے ڈرو. اب اللہ سے ڈرو ہی ترجمہ کر دیا جاتا ہے ہمیشہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ سے ڈریے، صرف اللہ سے. اس کا ترجمہ آپ نے ہمیشہ یہ کرنا ہے. یہ آرڈر ہے، اتق اللہ، الف لگ گیا نا. اٹس ناٹ اے سجیشن، اٹس اے کمانڈمنٹ. اتق اللہ، یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے کمانڈمنٹ ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنا ہے. ولا تطع الکافرین، اور ہرگز نہیں پیروی کرنی آپ نے کافروں کی، والمنافقین، اور منافقین کی. کافر کا پتہ چل جاتا ہے، وہ آؤٹ سائڈر ہوتا ہے ہمیشہ. منافق کا پتہ نہیں چل جاتا، نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے. وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارا اپنا ہو سکتا ہے. تو اس سے آپ نے ویل بی اویئر رہنا ہے، بہت زیادہ کانشیس رہنا ہے. کیوں؟ صرف اللہ سے ڈرنا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو انڈر لائن بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اور نہیں ڈرنا نہ کافروں سے نہ منافقین سے، جو آپ کے خلاف اسکینڈل کھڑا کرے، جو آپ کی بات، کیونکہ یہ بہت بڑی رسم تھی جو آپ نے توڑی ہے. آج بھی دنیا میں، آج بھی ہم مسلم ہیں سب، کوئی بھی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرے گا تو لوگ باتیں کریں گے. تو باتیں کرنے والوں کو بھی سوچنا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. اللہ نے انہیں کیا کہا ہے؟ اللہ انہیں منافقین کی لسٹ میں کھڑا کر دیتا ہے جو بات کرتا ہے، جو اسکینڈلائز کرتا ہے کسی کو، جو کسی کے بارے میں تھوڑی سی بھی بات کرتا ہے. فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہو، فلاں کی بیوی، یہ بات زبان پہ آنا آپ کا نفاق باہر لے آتی ہے. آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ آپ کس حد تک منافق ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو منافقین کہہ دیا ہے. اور اللہ ان کے بارے میں قرآن میں فیصلہ کر چکا ہے کہ میں کافروں کو تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن منافقین کے قبروں پر کھڑے ہو کر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کریں گے. حالانکہ قرآن میں وہ آیت بھی ہے کہ اے لوگوں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو، تم کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے؟ وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کے لیے استغفار کریں، اور پھر اللہ انہیں معاف کر دے. ہمارا یقین ہے کہ آپ نے شفاعت کرنی ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ منافقین کو آپ کی شفاعت، آپ کا استغفار کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو یہ بہت نازک معاملات ہیں جن کو ہم ایسا ہی سمجھ کے بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، اور کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی بات کر لیتے ہیں. جو بات کرنے والا ہے، جس کی زبان سے لوگ ڈریں، وہ اپنے آپ کو سوچ لے کہ پھر وہ کس کیٹیگری میں. قرآن اس سے زیادہ آپ کو نہیں سمجھا سکتا. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کے بے شک علم میں ہے، اور اللہ آلریڈی ہے علم والا بھی، مائنیوٹ سے مائنیوٹ چیز کو بھی دیکھنے والا بھی، اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور آپ پیروی کیجیے صرف اسی چیز کی جو آپ کی طرف وحی ہو گئی ہے. ریولوشن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم سب کے گھروں میں ہے.
ہم سب کو اللہ نے نظر دی ہے، اللہ سلامت رکھے، عقل دی ہے، اللہ سلامت رکھے، نعمتیں دی ہیں، اللہ سلامت رکھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں لیسن صرف ایک ہی ہے، لیٹر صرف یہی ہے جو ہم نے پہنچانا ہے. جسٹ اپنی زندگی صرف اسی کے مطابق گزاریے جو آپ کی طرف ریولوشن آ چکی ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے. اللہ کو دھوکے نہ دینے کی کوشش کرنا، نمازوں سے، حجوں سے، زکاتوں سے اور عمروں سے، یہ اللہ کو نہیں دھوکے آئیں گے. اسے تمہارے عمل کی بہترین خبر ہے. وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ صرف اللہ پر کرنا ہے، کسی رسم رواج معاشرے سوسائٹی پر نہیں کرنا. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے تو وہ تمہارا بہترین کارساز ثابت ہو. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنایا اللہ نے کسی بھی آدمی کے دل میں دو ہول. جوف کا ہے، اللہ نے صدر نہیں کہا. اب تک قرآن پاک میں دل کے لیے کیا ورڈ یوز ہوتا رہا ہے؟ صدر یا قلب. یہاں پر یہ دونوں نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے دل. جوف کا لٹرل میننگ لکھیں، ہالو پلیس، خالی جگہ. خالی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ یہاں سے لے کر رب کیس سے لے کر یہاں تک، یہ اللہ نے ایک باکس کی طرح بنایا ہے، اس کو جوف کہا ہے. اس میں اور آرگنز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آیت اشارہ کر رہی ہے حضرت زید کی دلی کنڈیشن کی طرف. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما زینب کا نکاح کیا تو وہ بھی بہت بڑا اپسیٹ تھا کہ ایک غلام کو اسلام نے اتنی عزت دی ہے کہ اسے آپ نے اپنی فیملی کی لڑکی، اپنی کزن دی ہے، فرسٹ کزن. امیمہ بن عبد المطلب آپ کی پھوپھی کا نام تھا، ان کی بیٹی ہیں حضرت زینب بنت جہش. اور عبداللہ بن جہش غزوہ احد کے مارٹرز میں سے ایک نمایاں نام ہے شاید. تو وہ بار بار آپ کے پاس آ کے کہہ رہے تھے کہ مجھے زینب کے ساتھ آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ، کیونکہ جب آپ کا پرپوزل گیا حضرت زید کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپوز کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے دونوں بہن بھائیوں نے کہ یہ ہمارا میچ نہیں ہے. حضرت زینب نے خود کہا ہے کہ یہ میرا میچ نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ میں بہت اونچے قبیلے سے ہوں، ظاہر ہے آپ کی فیملی ہوں، آپ کی کزن ہوں، اور آپ ایک غلام کے لیے میرا رشتہ مانگ رہے ہیں. وہ آیت جو اس صورت میں نازل ہوئی، جو ان کے رشتے کا سبب بنی، وہ بھی اسی صورت کا حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام میں فیصلہ کر دیں اور اللہ فیصلہ کر دے تو تم لوگ اس کے آگے کوئی اختیار باقی نہیں رکھتے. پھر آپ نے وہ پرپوزل ایکسیپٹ کیا. یعنی ان کی پہلی میرج بھی ایک بہت بڑا اپسیٹ تھی. وہ اسلام، اس کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ اسلام میں کوئی غلام اور کوئی آقا نہیں ہے. آن دا لیول آف آپ رشتہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ اس چیز کو دیکھتے ہیں سب نسب کو، اور اسی چیز کو اللہ نے توڑا ہے ہمارے اندر سے. ہمارے اندر سے ٹرائبلزم توڑا ہے، ہمارے اندر سے ریسزم توڑا ہے. لیکن ٹوٹا ہے کیا؟ نہیں ٹوٹا، لیکن اللہ نے توڑا ہے. اور پھر حضرت زید کا وہ شکایت کرنا، وہ سب کچھ وہ ایک اللہ کا پلان تھا نا کہ وہ میاں بیوی کی نہیں بنائی تاکہ پھر اس کے ذریعے ایک اور رسم توڑی جائے. منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کی رسم قائم کی جائے اور پچھلی توڑ دی جائے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم. ایک اور عربوں میں رواج تھا، جب بیوی کو طلاق دینی ہوتی تھی یا بیوی سے دل بھر جاتا تھا تو کہہ دیتے تھے تم میرے اوپر ایسے حرام ہو جیسے میری ماں کی پشت. اس کو زہار کہتے تھے. تو ظہر کو ظہر اسی لیے کہتے ہیں، سورج پشت پہ آ جاتا ہے نا 12 بجے کے بعد. تو زہار کی رسم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے کہا کسی آدمی کے دل میں، کسی آدمی کے سینے میں یا کسی آدمی کے خالی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے. یہ نہیں ہو سکتا ایٹ اے سیم ٹائم آپ کو بیوی اچھی نہ لگ رہی ہو. اور پھر ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشروں میں، میرج کس طرح سے کنسیل ہوتی ہے؟ بچی شادی کر دی ہے اور شریف بیٹیاں گھر بساتی ہیں، ماں باپ کا ناک مت کٹنے دینا، ان کی کمر نہ لگنے دینا، تم نے یہاں بسنا ہے. اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. either you love him اور love her اور either you hate her. جب آپ اس پوائنٹ پہ ہوتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ سپریشن نہیں ہے. اور اللہ نے دوسری بات کیا کی
کہ تم منہ سے کہہ دیتے ہو ہماری بیویاں ہماری مائیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سورہ مجادلہ میں اس بات کو ختم کر دیا گیا اور زہار پر پنش کیا گیا تاکہ کوئی منہ سے بھی یہ بات نہ نکالے. اب اللہ پہلے پریپیئر کر رہا ہے. حضرت زید والی بات ابھی نہیں ہوئی، وہ نکاح نہیں ہوا. اللہ نے کہا ہے تم اپنے منہ سے نکالتے ہو ہماری بیویاں ہماری مائیں، اور اللہ تمہارے منہ کی باتوں کو نہیں جانتا، فیکٹس کچھ اور ہیں. ایسے ہی آپ نے منہ سے ہم نکالتے ہیں نا کہ فلاں میرا بیٹا، اس کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام تم لکھوا دیتے ہو. اللہ نے بایولوجیکلی تمہارے اندر سے، تمہارے سپرم سے اسے پیدا نہیں کیا ہوتا. اللہ اس چیز کی طرف گائیڈ کرنے کے لیے پہلے لائٹ بات کر رہا ہے اور بہت سی رسموں کو توڑنے کی بات کر رہا ہے، تاکہ وہ بڑی رسم جو امپاسبل لگ رہا تھا توڑنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم himself was hesitating کہ میں یہ کام کروں گا تو میرے خلاف تو بہت بڑا پروپیگنڈا کھڑا ہو جائے گا. ایک طرف سے تمام عرب کے لشکر میرے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو انسان گھر کی بیٹل نہ جیتے وہ باہر کی کیا جیتے گا. سب سے بڑی بات تو یہ کرنی تھی نا انہوں نے کہ جس کی فیملی سٹیبل نہیں ہے، فیملی سچویشن سٹیبل نہیں ہے، تو ہاؤ کوڈ ہی فائٹ ود ادرس. وہ دوسروں کو کیا زندگی کے مورل لیسن بتائے گا اور جیتنے کے طریقے بتائے گا. تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کو فیملی میں اسکینڈلائز کر دو، کسی کی پرسنل لائف کو ایشو بنا دو، اس کو پبلش کر دو. اور یہی کچھ کیا جاتا ہے، اور یہی کچھ کرنے والوں کو اللہ منافق کہتا ہے. اور اس نے نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں، تظاہرون منہن امہاتکم، جن کو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو زہار ہے اور وہ تمہاری مائیں بن جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اب اللہ نے وہ بات کی ہے جو اللہ کرنا چاہ رہا تھا. اور اللہ نے نہیں بنایا جن کو تم اپنے منہ سے پکارتے ہو بیٹے، تمہارے اصل بیٹے نہیں بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو. واللہ یقول الحق، اور اللہ تو صرف حق کہتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہ گائیڈ کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سیدھا ہے. ادعوہم لآبائہم، پہلی بات اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ ان کو ان کے والدین، ایڈاپٹیڈ بچے اپنے والد کی طرف ریفر کیے جائیں گے. ان کی ولدیت کے خانے میں آئی ڈی کارڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوگا جو اصل بیولوجیکل والد ہے. ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ اچھا ہے، قابل انصاف ہے. کیونکہ ہم دنیا پر انصاف قائم کرنے آئے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے ساتھ سچ بولنا ہے اور اپنے گھروں میں انصاف قائم رکھنا ہے اور اپنے ایڈاپٹیڈ بچوں کو بتانا ہے. سورۃ النساء میں اس سے پہلے وراثت کے قانون آ چکے تھے، اور وراثت میں آپ کے بایولوجیکل اولاد آپ کی وارث ہوتی ہے. جب یہ قانون اس سے بھی ٹکرا رہا تھا، آپ جو بچہ آپ کا بچہ ہی نہیں ہے یا بیٹی ہی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے خون کے رشتوں کا حق نمار کرتے ہیں. اللہ یہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اور اس کی وجہ سے سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی انسان کی لیجیمیسی جو ہوتی ہے، کسی بھی انسان کی ولدیت کے بارے میں کوئی بھی شبہ ہونا، خدا نخواستہ، اس کو معاشرے میں آؤٹ کاسٹ کر دیتا ہے، اس کو آڈ کر دیتا ہے، آڈ بن آؤٹ کر دیتا ہے. آپ اس کے بارے میں انلیجیمیٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں، ناجائز اولاد کا ورڈ یوز کرنے لگ جاتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو آج بھی ہمارے معاشروں میں بچے اڈاپٹ کرنے سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ وہ جائز اولاد ہو کسی کی. یہ عرفان ہوم صرف ایدی صاحب کا حوصلہ تھا جنہوں نے بنائے تھے. ہمارے ہاں یہ اڈاپشن کا اس طرح سے رواج نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی واقع ہوا ہے غالباً کہ ایک صحابی آئی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے رجم کے لیے، زنا کی سزا کے لیے، اور آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ پریگننٹ ہیں تو پھر ہم پریگنینسی تک انتظار کریں گے. پریگنینسی جب ان کی ہوئی ہے تو پھر آپ نے کہا ہے بچہ کے دودھ چھوڑنے تک انتظار کریں گے. جب بچہ نے دودھ چھوڑا وہ آئی ہیں آپ کے پاس کہ میرے بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے، اب یہ کسی بھی عورت کی گود میں پل سکتا ہے، تو آپ مجھے رجم کریں. تو دین ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس بچے کو اون کرتا ہوں اینڈ آئی ول لک آفٹر ہم اور ہر. تو پھر آپ نے کہا ہے ان کو جنت کی بشارت دی ہے اس پہ. یہ ہماری ہی تاریخ کا واقعہ ہے جس کو ہم بھول کے کہتے ہیں کہ فلاں ناجائز بچہ ہے تو اس کی کیا. بایولوجیکل بچہ وہ جائز ناجائز آپ بناتے ہیں، آپ کے گناہ ثواب، وہ وراثت کا ویسے ہی حقدار ہوگا، وہ اپنے فادر کی طرف ہی ریفر کیا جائے گا. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے.
فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم نہیں جانتے، تمہارے علم میں نہیں ہے کہ وہ کس جنگ میں، اب بوسنیا کی جنگ ہوئی تھی یا کہیں بھی ہوتی ہے، ابھی کہاں ہوئی تھی پچھلے دنوں تبت میں، یہ ادھر چائنا میں سنکیانگ میں ایک تو ہوئی ہے ان کے اس صوبے میں، اس کے علاوہ کہاں ہوئی ہے؟ نہیں، یمن میں تو ہو رہی ہے، وہ تو مسلم ایریاز ہے نا، یہاں پہ خیر مسلم ہی تھے جن کو کرش کیا ہے چائنا نے بڑے برے طریقے سے. اللہ جانے میرے ذہن سے کیوں اس کنٹری کا سٹی کا نام نکل گیا. خیر، تو پھر ایسی جگہوں سے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کے والد کون ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی گھروں سے ہوتے ہیں. جیسے حضرت زید تھے، اپنے والد کے پاس ہی تھے، پھر بعد میں اغوا ہوئے اور پھر آئے، تو ان کے والد کا پتہ تھا سب کو. ان کے باپوں کو اگر تم نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. پھر دین کے معاملے میں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. وہ موالیکم، اور تمہارے دوست ہیں، تمہارے ولی ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے جو تم سے خطائیں ہو چکی ہیں. نادانستہ طور پہ جب تک یہ رول نہیں آیا تھا، تم اپنے ان بچوں کو اپنے بچے کہتے رہے ہو، تمہارے ہی نام سے پکارے گئے ہیں. حضرت زید بن محمد پکارے جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَكِنْ مَا تَأَمَّتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اللہ اس بات پر گرفت کرے گا، اور لیکن ماں جو کچھ تعمدت، تم اس کو قائم کر لو گے، قلوبکم، اپنے دل میں پکا ارادہ کر لو گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. حضرت زید کے معاملے میں یہ ہوا تھا کہ حضرت زید کہتے ہیں میں 8-9 سال کا تھا غالباً، اپنی والدہ کے ساتھ یہ آئے تھے مکہ میں، اور راستے میں ان کے قافلے کو لوٹا گیا. اور پھر جیسے ہی کوئی قیمتی چیز لوٹی جاتی ہے، انسان جب کیونکہ سیل کیے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، تو ان کو بھی اغوا کر لیا گیا. بعد میں حکیم بن حزام، حضرت سوق ہوتے تھے نا، اکاس کا سوق میلہ لگتا تھا، تو اس میں انسان فروخت ہوتے تھے. تو اس میلے میں حضرت حکیم بن حزام، حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں، انہوں نے خریدا تھا اور اپنی پھوپھی کو گفٹ کیا تھا، جیسے ہم ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کوئی بچے ہوتے ہیں. تو پھر حضرت خدیجہ کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی ہے، تو آپ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا. کہتے ہیں میں 14-15 سال کا تھا کہ میرے والدین مجھے ڈھونڈتے ڈانٹتے، کیونکہ وہ بہت پریشان تھے. آپ کی والدہ بھی ظاہر ہے، اور آپ کے والد کی بہت زیادہ آپ سے محبت تھی. انہوں نے بڑے شعر بھی کہے آپ کی جدائی میں. وہ آپ کے چچا کے ساتھ آئے، اور ان کو کسی نے پتہ بتایا ہوگا، لوگ دوسروں سے پوچھتے ہوئے آ جاتے ہیں جیسے. تو پھر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارا بیٹا واپس کریں. آپ نے حضرت زید کو بلا بھیجا. گھر ہوں گے، یہ آئے ہوں گے خانہ کعبہ میں یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر میٹنگ ایریا ہوتا ہے کسی کا، وہاں بیٹھے تھے. تو پھر وہاں پر حضرت زید آئے، اور آپ نے کہا کہ اگر زید جانا چاہیں تو میں نہیں روکوں گا، اور اگر یہ ٹھہرنا چاہیں تو میری عادت نہیں ہے کہ میں زبردستی اپنے آپ سے اس بندے کو جدا کروں یا نکالوں جو میرے پاس رہنا چاہے. تو ان کے والد نے ملے ہوں گے، ظاہر ہے وہ سارے جذباتی سین ہوئے ہوں گے جو ایک بچھڑے ہوئے پیرنٹس کے ساتھ ملنے پر بچے کو ہو سکتے ہیں. لیکن اس حالت میں بھی حضرت زید نے کہا کہ یہاں میں زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں اور میں یہیں رہوں گا، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤٹ آف ایموشنز، اور ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، آپ ان کو خانہ کعبہ میں لے کر گئے اور اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد یہ زید بن محمد ہیں. زید بن حارثہ ان کا نام تھا، ان کے والد کا نام حارثہ تھا یا حارث تھا، تو اس کے بجائے یہ زید بن محمد ہے. تو اسی وجہ سے عربوں میں بھی جو اڈاپٹیڈ سن ہے اس کو اسی اڈاپٹ کرنے والے والد کے نام سے پکارا جاتا تھا. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، تو وہ ایسے ہی کہلائے جاتے تھے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، یہ وہ آیت ہے جو کنسیڈر کرتی ہے امہات المومنین کا مقام، کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہنا پڑا، کسی سیرت کی بک میں نہیں، اللہ قرآن میں یہ رول لے کر آیا ہے، النبی اولا بالمؤمنین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں، وہ پریورٹی ہیں. کس کے لیے؟ جو ایمان والا ہوگا اس کے لیے پریورٹی ہے. جس کے لیے آپ پریورٹی نہیں ہیں، کوئی کسی بھی طرح آپ کو اسکینڈلائز کرتا ہے، کوئی کسی بھی طرح آپ کی کسی بات کو غلط کہتا ہے، تو وہ خود بخود مومنین کی کیٹیگری سے نکل کے کہاں جائے گا؟ منافقین کی کیٹیگری میں جائے گا. کیونکہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ نے گول سیٹ کر دیا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں
وہی تمہاری زندگی ہونی چاہیے. تمہاری زندگی کی پریورٹی اس ایک شخصیت کے گرد. جیسے میں کہتی ہوتی ہوں کہ اپنی گھڑیاں اس اسٹینڈرڈ ٹائم پہ سیٹ کر دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا تھا. کہ شادیاں کیسے کرنی ہیں, نکاح کیسے کرنے ہیں, محبتیں کیسے کرنی ہیں, نفرتیں کیسے کرنی ہیں, جنگیں کیسے لڑنی ہیں, تعلیم کیسے دینی ہے, بس سب کچھ ویسا ہی کر لیں, کاپی کر لیں, نقل کر لیں. یہ ہے النبی اولا بالمومنین, آپ کی ذات سب سے پہلے ہوگی. اللہ کہتا ہے میں بندے کا شکر کہتا ہوں پہلے ادا کرنے والا ہوں, میرا شکر بعد میں ادا کرو. کھلانے والا تو میں رب ہوں, لیکن جو وسیلہ بنا ہے اس کا شکر پہلے ادا کرو. تو جو ہمارے لیے ہدایت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ ہمارے پاس قرآن ہوتا, نہ ہم امت وسط ہوتے, نہ ہم اللہ کو جانتے, نہ ہم اللہ کی کسی اور مخلوق کو پہچانتے. سب کچھ بتانے والے وہی ہیں. تو اسی لیے سب سے زیادہ ہماری جانوں پر حق بھی انہی کا ہے. من انفسہم, اپنی جانوں سے بڑھ کے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے. وازواجہ, اور ان کی جو ازواج ہیں, امہاتہم, وہ تمام امت کی مائیں ہیں قیامت تک کے لیے. یہاں پر یہ اصول بنا کہ ویسے تو اسلام اپریشیٹ کرتا ہے کہ جیسے ہی بیوہ کی یا مطلقہ کی عدت ختم ہو وہ نکاح کریں گی, کیونکہ اللہ نے سورۃ نور میں کہا کہ جتنے بھی سنگل ہیں آپ کے معاشرے میں, آپ نے ان کے نکاح کی فکر کرنی ہے, ان کو نکاح کرا دو, سنگل کوئی نہ رہے. کیونکہ سنگل انسان کمزور ہے اور وہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس کا شکار ہو جاتا ہے. آپ ہمارے معاشروں میں جو بھی بے حیائی ہے, جو بھی پریشانیاں ہیں, وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے جو نکاح کے اسٹینڈرڈ ہیں نا وہ اتنے فیک ہیں, جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو پاتے, اور نکاح نہیں ہو پاتے اس کا ڈیفینیٹلی اپوزٹ ہے زنا, وہ ہو رہے ہیں. وازواجہ, ہاں میں بتا رہی تھی کہ یہاں پر ایک خاص اصول ہے, لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں, کیونکہ ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا, تو وہ قیامت تک کے لیے تمام مومنین کے لیے محترم ہے, حرام ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور آپس کے رشتہ دار, رحم کے رشتہ دار, رحم والے, بعضهم, ان میں سے بعض کے تمہارے اللہ کی کتاب میں مومنین کے دوست ہیں. یعنی اللہ نے ان کے رشتے ڈکلیئر کر دیا. سورۃ نور میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ رشتے ہیں جن کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو. یہ خالائیں, بھتیجیاں, بہنیں, یہ بیٹیاں, ان کی بیٹیاں, بھانجیاں, ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتے. اب جو چیز حلال ہے, ہم خود سے منہ بولے بھائی بنا لیں, کسی کو منہ بولی بہنیں بنا لیں, منہ بولی بیٹیاں بنا لیں, منہ بولے بیٹے بنا لیں, اور پھر اس کے بعد ان سے ایک حلال تعلق جو نکاح کا ہو سکتا ہے اس کو حرام قرار دے دیں, تو پھر یہ اللہ تعالیٰ یہ چیز پسند نہیں کرتا, سخت ناپسند کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حرام کو حلال کرنے سے صرف اللہ ناراض ہوتا ہے, حلال کو حرام کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. حرام کو صرف حلال کرنے سے نہیں, حلال کو حرام کرنے سے بھی. اس کا بھی نتیجہ ہمارے سامنے ہے, ہمارے معاشروں کی تباہی جو ہے اخلاقی. والمہاجرین, اور مہاجرین, الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا, ہاں مگر تم اپنے ہی دوستوں کے ساتھ اگر کوئی بھلائی کرنا چاہو ایک اچھے طریقے سے کر لو. وہ کیا ہے کہ وراثت میں بھی آپ کی اپنی جائیداد میں آپ 1/3 جس کو چاہیں دے سکتے ہیں دنیا میں. آپ کسی مسجد کو ہبہ کرتے ہیں, وقف کرتے ہیں, آپ کسی ادارے کو دے دیں, آپ چاہیں تو اپنے ہی بھانجوں بھتیجوں میں سے کسی کو دے دیں, اپنے اڈاپٹیڈ سن اور ڈاٹر کو دے دیں. وہ 1/3 جائیداد کے آپ وارث ہیں بس. وہ آپ جس کو دینا چاہیں دے دیں, آپ چاہیں تو بیٹھ اس کو آگ لگا دیں, بے شک باقی وراثت آپ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جائیں گے. کان ذالک فی الکتاب مستورا, یہ اللہ نے اپنی کتاب کی سطروں میں لکھ دیا. یہ بات یہ لوح محفوظ میں بھی اللہ نے لکھ رکھی ہے, اور دنیا میں تمہارے پاس جو شریعت کے قوانین بھیجے ہیں, وراثت کے قوانین بھیجے ہیں, اس میں یہ بات لکھ دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے سورۃ نساء پہلے نازل ہوئی ہے, سورۃ احزاب بعد میں نازل ہوئی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ کی شریعت میں نہیں, یہ پچھلی ان تمام پیغمبروں کے جن کے اللہ نے نام لیا, اللہ نے کہا یہی عہد و پیمان لیا ہم نے. وَإِذْ أَخَذْنَا, اور یاد رکھنا وہ بات تمہارے ریمائنڈ رہے, ہم نے لیا تھا تمام نبیوں سے یہ پختہ عہد, ومن کا, اور آپ سے بھی لیا ہے,
वमिन नूह, और नूह अलैहिस्सलाम से, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और मूसा अलैहिस्सलाम से, और ईसा इब्न मरियम से, व अखज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा, और नबियों से हमने बड़ा गाढ़ा मुआहदा किया है। अल्लाह क्या कह रहा है कि आम इंसान जो कुछ करता है ना, कॉमनर, एक आम इंसान जो कुछ कर रहा होता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो माशरे के रोल मॉडल होते हैं, नबियों को तो रोल मॉडल बनना होता है और नबियों के फॉलोअर्स को भी रोल मॉडल होना चाहिए। जब आप रोल मॉडल होते हैं तो आपका उठाया हुआ हर कदम एज ए सेलिब्रिटी लिया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है। जब आप इस पोजीशन में आ जाएं तो ये रस्म अल्लाह चाहता तो किसी सहाबिया की, किसी सहाबी से शादी करा के भी तोड़ सकता था, लेकिन अल्लाह ने क्यों किया इतना हाईलाइट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? इसलिए करवाया, अल्लाह ताला उनकी माइंड मेकिंग कर रहा है, क्योंकि कि मैं जो बड़े काम होते हैं वो बड़े लोगों से लेता हूँ, और जिससे बड़े काम लिए जाएं वो अल्टीमेटली खुद ब खुद बड़ा लीडर बन जाता है। जिसको अल्लाह ताला आम हालात से नहीं, स्पेशल हालात से गुजार रहे होते हैं ना, उसको अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ बनाने वाले होते हैं, उसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा मकाम मिलने वाला होता है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, उन्हीं के रास्ते जैसा मकाम मिलने वाला होता है। तो हमारी ज़िंदगियों में ये बात हमें याद रखनी है हमेशा कि जब अल्लाह ताला आपको ऐसे सिरकमस्टांसेस से गुजारे जो माशरे में बहुत बड़ा अपसेट हो और फिर लोगों को लगे कि ये बड़ी अजीब बात है, तो याद रखें फिर आपको अल्लाह इंशाअल्लाह हशर भी नबियों के साथ करने वाला होता है, क्योंकि बड़ा काम उन्हीं से लिया जाता है जिनको फिर तनख्वाह भी बड़ी मिलती होती है ना, बड़ी जिम्मेदारियाँ, बड़ी पोस्ट्स। ये डरने की बात नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि ये रस्म मैं आप ही के हाथों तोड़वाऊंगा। जैसे रिश्ता आपने करवाया था ना हज़रत ज़ैद का, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी बात थी, मुलाजिम दो छोड़ एक गुलाम के साथ अपनी फैमिली की औरतों का रिश्ता करा देना। काफ़ी है आज के लिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देख लें आयत 7, जस्ट 7 आयत, बट इस सूरत का बैकग्राउंड जानना क्योंकि ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस पर